المتکبر وہ ہے جو ہر ظلم، شر اور برائی سے برتر ہے۔ ظلم، شر اور برائی سے بہت برتر ہے۔ یہ چیزیں وہاں دور سے بھی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں میں بڑا ہوں، یہ اللہ کی بڑائی کے سامنے چیلنج کر رہا ہوتا ہے، یہ اپنے آپ کو مستحق بنا رہا ہوتا ہے جہنم کا۔ جس کے اندر آتا ہے جس دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جب اللہ رب العزت کی بڑائی دل میں صحیح طریقے سے نہیں اتری ہوتی تو پھر ہماری چال کے اندر ہی اکڑن اور ہماری ہی گردن میں سریا اور ہماری آواز اور گفتار کے اندر جناب پیسے کی یا اقتدار کی جو ہے نا وہ کڑک آ جاتی ہے۔ رب العزت کی اس بڑے کی بڑائی ہمارے دل میں آ جائے گی تو ہمارے اندر عاجزی آ جائے گی، قول میں، عمل میں، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں، ہر جگہ۔ جنت ان کو ملے گی جن کے اندر تکبر نہیں ہوگا۔ آج دو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، یہ ذکر کیے جائیں گے، ایک المتکبر اور ایک الکبیر۔ اگر ہم ترتیب سے پڑھیں نا تو المتکبر کے بعد الکبیر کا نام نہیں آتا، الکبیر بعد میں آتا ہے، لیکن چونکہ دونوں کا معنی ایک ہے اس لیے اس کو ایک ہی کے اندر ہم نے کر دیا۔ المتکبر بڑائی کا مالک، الکبیر بہت بڑا۔ عبد المتکبر اور عبد الکبیر یہ ہمیں نام رکھنے چاہیے لڑکوں کے۔ اب ان دونوں ناموں کا مطلب کیا ہے؟ چار باتیں ہیں جی۔ پہلی بات، المتکبر وہ ہے جو ہر ظلم، شر اور برائی سے برتر ہے۔ ظلم، شر اور برائی سے بہت برتر ہے۔ یہ چیزیں وہاں دور سے بھی نہیں گزری۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا، المتکبر کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ متکبر جل جلالہ وہ ہے جو مخلوق کی صفات سے اونچا اور برتر ہے، جس کی مانند کوئی دوسرا نہیں۔ مخلوق کی تمام صفات اور کوالٹیز سے بہت اونچا، اوپر اور برتر ہے۔ انسان کی سوچ وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی، اتنا اونچا ہے، اس سے بھی اونچا اور اس سے بھی اونچا۔ المتکبر جل جلالہ وہ ہے جو بڑائی اور عظمت والا ہے، ہر چیز کی جلالت اور عظمت اس کے سامنے بالکل چھوٹی، حقیر، بے معنی، زیرو ہے۔ ہر چیز اس کے سامنے چھوٹی ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ المتکبر وہ ہے جو بڑائی اور عظمت والا ہے اور ہر چیز اس کی جلالت کے سامنے چھوٹی اور حقیر ہے، وہ بہت اونچا ہے۔ ہاں، جس کو وہ عزت دے تو وہ عزت والا ہے، لیکن پھر بھی اس کی اپنی عزت سب سے زیادہ ہے۔ المتکبر جل جلالہ وہ ہے جو آسمان اور زمین کی بادشاہت اور بڑائی جس کے لیے ہے۔ آسمانوں کی اور زمینوں کی بادشاہی اور بڑائی اللہ ہی کے لیے ہے۔ المتکبر قرآن مجید میں ایک مرتبہ آیا، العزیز الجبار المتکبر، اور الکبیر قرآن مجید میں 6 مرتبہ آیا یہ نام۔ در حقیقت ہر بڑائی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کون؟ جو کسی کا محتاج نہیں، حقیقی بڑا وہی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، جو محتاج ہو کسی دوسرے کا وہ بڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات کسی کا محتاج نہیں، تو حقیقی بڑائی تو یہ ہے۔ اور جو محتاج ہو کسی دوسرے کا وہ حقیقی بڑا ہو ہی نہیں سکتا، وہ بڑا اس کو کہنا ہی نہیں چاہیے کہ بڑا ہے۔ اب یہاں علماء نے لکھا کہ جو مخلوق میں سے اپنے آپ کو بڑا کہے یہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اپنی بڑائی کا۔ بڑائی اصل میں حقیقت میں اللہ ہی کی ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تمام تر بڑائی اسی کو حاصل ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور وہی ہے جس کا اقتدار کامل اور حکمت بھی کامل۔ تو کبریائی صرف اللہ کی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میری تہبند ہے، لہذا جو کوئی ان میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے اٹھا کر آگ میں پھینک دوں گا۔ جو کہتے ہیں میں بڑا ہوں، یہ اللہ کی بڑائی کے سامنے چیلنج کر رہا ہوتا ہے، یہ اپنے آپ کو مستحق بنا رہا ہوتا ہے جہنم کا۔
حدیث کے اندر آتا ہے جس دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اچھا یہاں ایک بات اور، حدیث کے اندر آتا ہے نا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، رشتہ داریاں توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، تکبر ہو اگر تو یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دو مطلب اس کے۔ نمبر ایک کہ یہ گناہ ایسے ہیں جو واقعتاً جہنم کے مستحق بنا دینے والے ہیں، اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں یہ گناہ اپنی ذات کے اعتبار سے اتنے بڑے ہیں، اتنے برے ہیں کہ جنت سے محروم کر دینے والے ہیں، جہنم کا مستحق بنانے والے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے جو ایمان والے ہوں گے اگر ان کے اندر کوئی تکبر ہے، اگر ان کے اندر کوئی چغل خوری، رشتہ داری کے توڑنا ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ ڈائریکٹ جنت میں نہیں جا سکتے، یہ جہنم میں جائیں گے، وہاں ان کا علاج ہوگا پورا، جب ان کا یہ مرض دور ہو جائے گا تب ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو بھی تکبر کرتا ہے یہ اللہ رب العزت کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ ہر متکبر کے تکبر کو توڑ کے دکھاتے ہیں۔ یا تو وہ توبہ طائب ہو جاتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اگر معافی نہیں مانگتا تو بالآخر اللہ اس کے تکبر کو توڑ کے دکھاتا ہے، اور جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرما دیتا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے عجیب بات فرمایا جو وقت سے پہلے عزت کا طالب ہوتا ہے، بڑائی کا طالب ہوتا ہے کہ میرا کچھ عزت ملے، میرا کچھ نام ہو، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دے۔ جو وقت سے پہلے عزت کا طالب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر دیتا ہے۔ تو عزت تو اللہ ہی کے پاس ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں بڑا ہوں، لیکن جب بیمار ہوتا ہے تو اس کو اپنی بڑائی پتہ لگ جاتی ہے۔ غور کریں، انسان بعض مرتبہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، لیکن جب یہ سمندر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا تو اونچی اونچی لہریں آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ جو اونچی اونچی لہریں آ رہی ہوتی ہیں 15-20 فٹ اور کبھی اس سے بھی اوپر اور مستقل آ رہی ہیں، اس پانی کو اتنا اونچا اچھالنے کے لیے کتنے ٹن قوت کی ضرورت ہے پیچھے، یہ عام بات نہیں ہے، اور چلا ہی آ رہا ہے سلسلہ۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ پانی کی قوت تو پھر مجھ سے بڑی ہے، تو لہریں بہت اونچی ہیں، پھر سوچتا ہے کیا اس سے بھی بڑا ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے اس سے بڑے پھر پہاڑ ہیں۔ پھر انسان غور کرتا ہے کہ پہاڑوں سے کوئی بڑی چیز ہے، تو پہاڑوں سے بڑی چیز خود پوری زمین ہے، پہاڑوں سے بڑی 24,000 میل کا اس کا دائرہ ہے۔ پھر خیال آتا ہے کہ زمین سے بھی بڑی کوئی چیز ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ زمین سے بڑے پھر مشتری ہے، پھر اس سے بڑا پھر سورج ہے جو زمین سے شاید لاکھوں گنا بڑا، کئی لاکھ گنا بڑا ہے۔ پھر خیال آتا ہے کہ زمین جس کا اپنا دائرہ 24,000 میل، مشتری اس سے بڑا، اور زمین سے سورج لاکھوں گنا بڑا، تو کتنا بڑا ہوگا؟ وہ تو پھر بہت ہی بڑا ہونا چاہیے۔ تو پتہ لگتا ہے نہیں، اور بھی ایسی چیزیں ہیں جو سورج سے بھی بہت بڑی ہیں۔ پھر کہکشاں، پھر ایک کہکشاں کے بعد دوسری اور تیسری، بے حساب کہکشائیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ابھی تک کی ریسرچ کے مطابق جو سب سے دور ستارہ سائنسدانوں نے تلاش کیا نا جس کی روشنی زمین پہ پہنچی ہے، ان کی تحقیق کے مطابق وہ 14 ارب نوری سال کے مسافت پر ہے، 14 ارب سال، اور اسپیڈ کتنی ہو وہاں جانے کے لیے 14 ارب سال لگیں گے، لیکن سواری جو آپ کے پاس تو اس کی اسپیڈ کتنی ہو؟ لائٹ کی اسپیڈ، روشنی کی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے ابھی سفر کرنا شروع کریں تو 14، اور اسی رفتار سے سفر کرتے رہیں، کوئی بیچ میں بریک نہ ہو، تو 14 ارب سال بعد وہاں پہنچے۔ ابھی تک ان کی یہ تحقیق ہے، لیکن کائنات اس سے بھی زیادہ وسیع ہے، اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ کہکشائیں ٹوٹل کتنی ہیں کوئی نہیں گن سکتا۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے آسمان کو بنایا اور اس کو
وسعت دیتے جا رہے ہیں. تو آج یہ سائنس نے تصدیق کی کہ یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. کتنا پھیل رہی ہے؟ اسپیڈ ہماری سوچ سے زیادہ. ان کا کہنا یہ ہے کہ کائنات پھیلتی جا رہی ہے اور جو ستارہ جتنا دور ہے نا اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور دور جا رہا ہے، اور جو اس سے تھوڑا سا پہلے اس کی اسپیڈ اس سے کم ہے، اور جو اور پہلے اس کی اسپیڈ کم ہے. نہیں کہ جو جتنا آگے اتنا تیز بھی ہے اور تیزی سے چلتا چلا جا رہا ہے. اور یہ کب تک چلے گا یہ اللہ جانتا ہے. تو یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو زمین سے لے کے چاند، چاند سے لے کے پھر مشتری، اور مشتری سے لے کے سورج، اور سورج کے بعد پھر مزید بڑے ستارے، پھر یہ گلیکسی، پھر اور گلیکسی، پھر یہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں. پھر وہ ستارہ جو 14 ارب نوری سال کی مسافت پر ہے وہ بھی دور ہوتا جا رہا ہے اور دور ہوتا چلا جا رہا ہے. سارے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو آخر پہلے آسمان کی شروعات کہاں سے ہوتی ہوں گی؟ پہلا آسمان یہ خود ہی بہت بڑا ہے، بہت دور ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے میرے بندو تم اتنے گناہ کرو، اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک پہنچا دو اور توبہ کر لو سچی، میری رحمت اتنی بڑی ہے ساروں کو معاف کر. اور یہ اتنی بڑی کائنات کی وسعتیں ہیں، انسان جتنے مرضی گناہ کر لے آسمان تک تو پہنچ ہی نہیں سکتا. اتنا عجیب سا نظام ہے. یعنی اللہ کی رحمت کو دیکھیں. اچھا جی، اب آسمان کہاں پر ہے کوئی نہیں جانتا نا، کتنی دور ہے، کتنی مسافت پر ہے یہ نہیں کوئی جانتا، بہت مسافت ہے. اب یہاں اللہ کی نورانی مخلوق کی اسپیڈ کو چیک کریں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے میں چھری چل رہی ہے، جبرائیل علیہ السلام 7ویں آسمان سے نیچے آ گئے، پہلے سے نہیں اوپر سے آ گئے. ایک صحابی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، کوئی قتل کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا لٹیرا، تو انہوں نے جب دعا کی تو 4تھے آسمان سے فرشتہ ان کی مدد کے لیے آیا. تو لائٹ کی اسپیڈ 1,86,000 میل فی سیکنڈ، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اسپیڈ کیا ہوگی؟ 14 ارب نوری سال. تو یہ والا ستارہ جو سامنے جس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے محسوس کیا ہے کہ 14 ارب نوری سال سے آ رہی ہے، یعنی اس کی لائٹ کو زمین میں پہنچنے میں 14 ارب نوری سال لگ رہے ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تو آسمان سے نیچے آنے میں لمحہ بھی نہیں پورا لگتا، بس ایسے ہی آ جاتے فوراً. کیا اسپیڈ ہوگی؟ کچھ تصور کر سکتے ہیں؟ اچھا، پہلا آسمان، اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. ہر آسمان کے درمیان کی مسافت 500 سال ہے. 500 سال کی مسافت تو آتی ہے حدیث میں. یہ رفتار کیا ہوگی؟ کس کی رفتار؟ یہ اللہ ہی جانتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد 7ویں آسمان کے بعد پھر عرش اور کرسی کا سلسلہ ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی ذات ہے. وہ کتنا بڑا پروردگار، تو حقیقی بڑائی اسی کی ہے. قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. کتنا کریم پروردگار ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ بندے کے ساتھ، انسان کے ساتھ اس کی محبت کو دیکھیے کہ جو بہت بڑے بڑے دور سیارے ہیں نا، جو سورج ان کے سامنے ایک نقطہ بھی نہیں ہے. بال تو بڑی بات ہے، نقطہ بھی نہیں ہے، تو زمین کیا ہوگی؟ پھر انسان کیا ہوگا 6 فٹ کا؟ 24,000 میل جس یہ زمین کا ڈایا آپ دیکھ لیجئے، اور سورج کو دیکھ لیجئے. وہ اگر آسمان سے دیکھیں اس نے نظر ہی نہیں آنا میپ کے اوپر کہیں. تو یہ 6 فٹ کا بندہ کیا ہوگا بھائی؟ یہ کس بات کا تکبر کرے؟ اس کو تو تکبر سوٹ ہی نہیں کرتا، عاجزی ہی سوٹ کرتی ہے. لیکن اللہ کی رحمت کو دیکھیں، اس 6 فٹ کے بندے سے محبت اللہ ایسی کرتے ہیں، یہ گناہوں سے توبہ کر لے اللہ فوراً معاف کر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہ میں 7 زمینوں میں آتا ہوں، نہ 7 آسمان میں سما سکتا ہوں، مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں. یعنی مومن کا دل اس کائنات سے زیادہ وسعت رکھتا ہے. اگر واقعی دل ہو تو اس کی وسعت کائنات سے زیادہ ہے. کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں نہیں سما سکتے،
لیکن مومن کے دل میں سما جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو سورج چاند کا نظام بنایا ہوا، سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا، چاند سورج کو تنگ نہیں کر سکتا، اپنے اپنے مدار میں چلتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک منٹ کے لیے سورج چاہے کہ میں جلدی غروب ہو جاؤں یا آج 10 منٹ لیٹ ہو جاؤں، چاند نکلا ہوا ہے میں ذرا واپس تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤں، اس کی چاندنی کو مان کر دوں، کسی کو کوئی قدرت نہ، ان کو چاند سورج کو اپنے لیے کوئی قدرت ہے، نہ ہمیں کوئی قدرت ہے کہ کسی دن سورج کو آگے پیچھے کر لیں، چاند کو تھوڑا سا دائیں بائیں کر لیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ساری قدرتیں اس کی ہیں، پورا نظام ایک ایسا منظم نظام ہے، ایسا مضبوط نظام ہے، انسان کی عقل تو حیران ہو جاتی ہے۔ تو بڑائی صرف اللہ کا حق ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بول بولیں۔ جتنا اللہ کی بڑائی کے بول بولیں گے کیا ہوگا؟ مخلوق چھوٹی نظر آئے گی، اللہ ہی بڑے نظر آئیں گے، جو حقیقت میں بڑے ہیں، واقعی بڑے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا، المتکبر جل جلالہ، الکبیر جل جلالہ کی بڑائی کا یقین ہمارے اندر آ جائے گا، پھر مخلوق کا خوف نکل جائے گا۔ اسلام کی تعلیمات میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بہت ذکر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 111 111 سورہ بنی اسرائیل ایک آیت ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، جس نے نہ کوئی بیٹا بنایا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اسے عاجزی سے بچانے کے لیے کوئی حمایتی درکار ہے، اور اس کی ایسی بڑائی بیان کرو جیسی بڑائی بیان کرنے کا حق ہے۔ اللہ چاہتے ہیں میری بڑائی بیان کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں میں جو بچہ پیدا ہوتا اور جب وہ اتنا بڑا ہو جاتا کہ بولنے کے قابل ہو جاتا تو سب سے پہلے اس کو یہ آیت سکھائی جاتی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 111، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ یہ سکھائی جاتی۔ ہمیں بھی چاہیے جو ہمارے بچے اس عمر کے ہو گئے جو جملے یاد کر سکتے ہیں، تو ان کو جو اور سکھانا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس آیت کو ضرور سکھائیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں میں یہ ترتیب رکھا کرتے تھے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا خیال کریں۔ سنت بھی ہے اور بچوں کے اندر اللہ کی بڑائی شروع سے آ جائے گی۔ اچھا جی، ایک اور حیرت اور عجیب بات سن رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، درود شریف اور بہت سارے اللہ تعالیٰ کے ذکر ہیں، لیکن اللہ اکبر ہر مومن نمازی ایک دن میں سینکڑوں دفعہ کہتا ہے۔ کیسے؟ کوئی بتائے گا جی؟ چلے میں بتا دیتا ہوں۔ جب اذان ہوتی ہے تو 6 مرتبہ اللہ اکبر تو اذان میں آ گیا، اقامت ہوتی ہے جماعت سے پہلے تو 6 مرتبہ اللہ اکبر اس میں آ گیا۔ اچھا، ایک دن میں 5 اذانیں ہوتی ہیں تو 6 ضرب 5 کتنے ہوئے؟ 30۔ 5 اقامتیں تو 6 ضرب 5 30، 30 اور 30 60۔ اس کے بعد جب نماز کے لیے ہاتھ کھڑے کر کے کیسے شروع کرتا نماز؟ اللہ اکبر سے۔ پھر اس نے کھڑا ہوا رکوع میں جانا ہے اور جناب سجدوں سے اٹھنا آنا جانا کرنا ہے، تو بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں کھڑا ہے، رکوع میں جا رہا ہے، سجدے سے واپس آ رہا ہے، یا قومے سے نیچے رکوع کرنے کے بعد جب کھڑا ہوا سجدے میں جا رہا ہے تو اس نے کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، سنتیں، فرض اور وتر، نفل، یہ سب ملائیں۔ پھر اس کے بعد جو مومن نمازی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو ایک اور شوق بھی ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو۔ وہ ہر نماز کے بعد 34 دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے، تو یہ سارے کل ملا کے 400-500 اللہ اکبر بن جاتے ہیں۔
466 کم سے کم بنتے ہیں، اور جو اور بھی بندہ کہیں آ رہا ہے جا رہا ہے تو اللہ اکبر کہہ رہا ہے، گویا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اس بڑائی کو کہلوانا بہت پسند کرتے ہیں، اور بندے اس کو کہتے بھی خوب۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ تو اذان میں رب کی بڑائی، اقامت میں رب کی بڑائی، نماز میں رب کی بڑائی، ہر طرف رب کی بڑائی بیان ہو رہی ہے۔ بچے کے کان میں اذان و اقامت ہو تو رب کی بڑائی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہو تو پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ رب العزت کی بڑائی۔ نماز جنازہ ہے، بندہ جا رہا ہے تو اس میں بھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 مرتبہ۔ جانور ذبح کرنا ہے تو بھی اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ بندے اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ لیکن ایک اور اس میں مزے کی بات، وہ کیا؟ نماز جب ہم پڑھیں اور اس میں اللہ اکبر ہم کہیں، یہ تکبیرات انتقال کہلاتی ہیں۔ ہم ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں منتقل ہو رہے ہوتے ہیں، انتقال ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ تکبیرات انتقالات کہلاتی ہیں۔ تو ہم اس وقت جب نماز میں اللہ اکبر کہیں تو پورے اللہ کی بڑائی کے استحضار کے ساتھ اور خیال کے ساتھ کہیں، پھر نماز کا بھی مزہ آئے گا۔ پھر اگر ہم صرف اتنا سبق یاد کر لیں کہ نماز پڑھتے ہوئے اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کو دماغ میں ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں، تو ہر نماز ہمیں اللہ کا قرب دے گی اور اللہ کی بڑائی ہمارے اندر اترے گی۔ لوگ کہتے ہیں جی نماز میں توجہ نہیں ملتی، کیا کریں؟ تو یہ ایک طریقہ یہ سمجھ لیجئے، نماز میں توجہ شروع ہو جائے گی۔ کیا کرنا ہے جی؟ اللہ اکبر جب کہنا ہے تو اس وقت اللہ کی بڑائی کے خیال کو دل میں لانا ہے۔ دنیا میں بعض لوگ ہوتے ہیں جو اپنے سرکل میں بڑے ہوتے ہیں، ایک افسر اپنے ماتحتوں میں تو بڑا ہے لیکن اس سے بڑا کچھ اور ہوتا ہے۔ گاؤں کا ایک چودھری ہے، وہ گاؤں میں بڑا ہے لیکن اس سے بڑے پھر کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک بڑے سے کوئی اوپر ہے، اور اللہ رب العزت سب سے بڑے ہیں، اللہ کے اوپر کوئی بھی نہیں۔ تو حقیقی بڑائی اللہ رب العزت ہی کی ہے۔ جب المتکبر جل جلالہ دل میں آ جائے، الکبیر جل جلالہ دل میں آ جائے، کیا مطلب؟ اللہ کی بڑائی دل میں آ جائے، پھر بندے کے اندر عاجزی آ جاتی ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اللہ فرماتے ہیں رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ جب جاہل لوگ ان سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ درگزر کی بات کرتے ہیں، سلامتی کی بات کرتے ہیں، لڑنے بحث کے لیے نہیں کھڑے ہو جاتے۔ فخر اور غرور یہ جاہلیت اور جاہل قوموں کا شعار ہے، عاجزی یہ اللہ رب العزت کے بندوں کا شعار ہے۔ جب اللہ رب العزت کی بڑائی ہمارے دل میں آتی ہے، ہمارے کردار میں، ہماری گفتار میں اور ہماری چال میں عاجزی آ جاتی ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کی بڑائی دل میں صحیح طریقے سے نہیں اتری ہوتی تو پھر ہماری چال کے اندر ہی اکڑن اور ہماری ہی گردن میں سریا اور ہماری آواز اور گفتار کے اندر جناب پیسے کی یا اقتدار کی جو ہے نا وہ کڑک آ جاتی ہے۔ تو کہتا تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ تو کوئی کہتا ہے جی ہم ہیں ہواؤں کا رخ بدلنے والے، یہ تو اللہ کا کام ہے، تو خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو۔ اللہ حفاظت فرمائے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو مطلب کیا ہوا؟ جب رب العزت کی اس بڑے کی بڑائی ہمارے دل میں آ جائے گی تو ہمارے اندر عاجزی آ جائے گی، قول میں، عمل میں، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں، ہر جگہ۔ قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ اور لوگوں کے سامنے غرور سے اپنے گال مت پھیلاؤ۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو، عاجزی کے ساتھ چلو۔ وَاقْصِدْ فِي مَشِيكَ، اپنی چال میں اعتدال پیدا کرو، تیزی نہ ہو، اکڑ نہ ہو۔ اچھا ایک عجیب نقطہ قرآن مجید سے ایک عجیب نقطہ
وقصد فی مشیک، یہ مردوں کے لیے، چال میں مناسب رفتار ہو، باوقار ہو، عاجزی ہو۔ وعباد الرحمن میں بھی آئے نا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ مردوں کے لیے ہے کہ مردوں کی چال کیسی ہو؟ عاجزی ہو، مناسب رفتار ہو، تیز نہ ہو، بہت سست بھی نہ ہو جیسے بیماروں کی ہوتی ہے۔ عورتوں کی چال کیسی ہو؟ وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، 20ویں سپارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ عورتوں کی چال حیا والی ہو، تو دونوں کی چال کا ذکر قرآن مجید کے اندر۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو نرم رکھو۔ آگے فرما دیا اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اونچی آواز کا کوئی فائدہ نہیں ہے تمہیں، اونچی آواز تو گدھے کی بہت ہوتی ہے لیکن بڑی بری آواز ہوتی ہے، تو اپنی آواز کو پست رکھو۔ تو اللہ رب العزت نے عاجزی کا حکم قرآن میں بھی دیا۔ اور دیکھیے کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقام تو پھر کسی کا نہیں نا، اللہ کے بعد سب سے زیادہ مقام کن کا ہے جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ کے بعد۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو ایک حکم دے رہے ہیں، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے شفقت کا بازو پھیلائیے، ان کو اچھا استقبال کیجیے۔ جب کائنات کے سب سے بڑی ہستی کو اللہ نے یہ حکم دے دیا، میں اور آپ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، ہم تو کسی کھاتے میں نہیں ہیں، ہم اگلے والے کے لیے کیوں عاجزی اختیار نہ کریں؟ ہم اگلے والے کے لیے اپنے باہوں کو کیوں نہ جھکائیں، اپنے آپ کو کیوں نہ جھکائیں؟ تو یہ ایک سبق ہے ہمارے لیے۔ قرآن مجید میں متکبرین کے بھی برے انجام کا ذکر، اور حدیث کے اندر بھی متکبرین کے برے انجام کا ذکر۔ اللہ ہمیں تکبر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جنت کن کو ملے گی؟ جن کے اندر تکبر نہیں ہوگا۔ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، آخرت والا گھر ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں کوئی بڑائی نہیں چاہتے، اپنے آپ کو بڑا نہیں بنانا چاہتے، نہ ہی فساد چاہتے ہیں، اور آخری انجام تو پرہیزگاروں کے حق میں ہوگا، متقین کے حق میں ہوگا۔ اس آیت سے ایک نقطہ مل رہا ہے کہ دنیا کے سارے فساد یہ بڑائی کی خواہش سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ جب بندے کے اندر میں اور تکبر آتی ہے، فساد پیدا ہو جاتا ہے، عاجزی آ جائے، جھک لے، سارے مسئلے ختم ہو جائیں۔ شیطان کا ایک قول ہے قرآن میں، اس نے کہا تھا انا خیر من، میں ان سے بہتر۔ پھر کیا ہوا؟ شیطان اپنے تکبر کی وجہ سے برباد ہوا، کہنے لگا میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، بس وہی تباہ ہو گیا۔ اگر ہم غور کریں تو آج تقریباً ہر دل کی آواز یہی ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ بیوی کہتی ہے میں خاوند سے بہتر، خاوند کہتا ہے میں بیوی سے بہتر، ایک بھائی کہتا ہے میں اس سے بہتر، دوسرا کہتا ہے میں اس سے بہتر۔ تو یہ شیطانی بات ہے، انا خیر من۔ تو شیطان اس انا کی وجہ سے تباہ ہو گیا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ نوفل بن مصاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب واقعہ لکھتے ہیں تکبر کے انجام سے متعلق۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نجران کی مسجد میں ایک نوجوان کو دیکھا، لمبا چوڑا، جوانی کے نشے میں ڈوبا ہوا، تکبر کی چال اور گٹھا ہوا بدن، خوبصورت، انتہائی حسین و جمیل، اور تکبر کی ایک علامت بنا ہوا تھا۔ میں اس کو حیرت سے دیکھنے لگا، اتنا خوبصورت۔ تو اس نے مجھے پوچھا کہ آپ مجھے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو نوفل بن مصاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے تجھے کیسا حسین و جمیل بنایا، کیسی تجھے جسامت دی، کیسی تیری شان ہے۔ وہ تکبر سے کہنے لگا آپ کی کیا بات ہے، مجھے تو اللہ بھی اس طرح دیکھتے ہیں۔ انا للہ و انا، اللہ کو بھی میرے اوپر تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز۔ جیسے ہی یہ متکبرانہ، کافرانہ، فضول بول اس کی زبان سے نکلا، اسی وقت اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی، رنگ بدلنا شروع ہو گیا، قد چھوٹا ہونا شروع ہو گیا، اور وہ لمبا تلنگا تقریباً ایک بالش کے قریب کا رہ گیا۔ نقد سزا اللہ نے اسے دے دی۔ پھر اس کا کوئی رشتہ دار آیا اور اس کو اپنے بازو میں اٹھا کے لے گیا۔ تو ایک دعا ہمیں مانگنی چاہیے عاجزی کے حصول کے لیے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا
وفی اعین الناس کبیرا، بڑی پیاری دعا ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا بنا دے اور لوگوں کی نظر میں بڑا بنا دے، یعنی ایک ہی وقت میں دونوں چیزیں مانگی، میں اپنی نظر میں چھوٹا رہوں، مخلوق کی نظر میں بڑا رہوں، اپنی نظر میں چھوٹا رہوں، عاجزی رہے، جنت میں داخل ہو جاؤں، تکبر نہ آئے، فرعون نہ بن جاؤں، لوگوں کی نظروں میں اس لیے بڑا ہوں کہ جب میں دین کا کام کروں اور لوگوں کو دین کی دعوت دوں تو وہ اس بات کو سنیں، تو یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اب تواضع حاصل کرنے کے لیے کیا کریں، عاجزی اختیار کرنے کے لیے کیا کریں؟ اپنی غلطی کو اعتراف کرنا سیکھیں، اپنی غلطی کی معافی بھی مانگنا سیکھیں، اپنی غلطی کو قبول کرنا سیکھیں۔ جب انسان اپنی غلطیوں کو قبول نہیں کرتا نا، تعویل بلا وجہ گھڑتا ہے، یہ شیطانی راستہ ہے، تکبر کا راستہ ہے، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ جب انسان اپنی غلطی کو فوراً تسلیم کرتا ہے تو پھر آگے بڑھتا ہے، اللہ ترقی عطا فرماتے ہیں۔ شیطان سے غلطی ہوئی، سجدہ نہیں کیا، پوچھا تو تعویل دینے لگا، انا خیر من، حضرت آدم علیہ السلام شجر ممنوعہ کھا لیا، پوچھا یہ کیا کیا، تو کیا کہا، ربنا ظلمنا انفسنا۔ تو غلطی ہو جائے اس کے اوپر بلا وجہ کی لاجکس دینا، تعویل گھڑنا، یہ شیطان کا راستہ جو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ غلطی ہو جائے اور فوراً اللہ سے معافی مانگ لینا، قبول کر لینا غلطی کو، یہ آدم علیہ السلام کا راستہ جو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اب ہمارے اختیار میں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں۔ ایک اور چیز بھی اپنی بڑائی کو کم کرنے کے لیے اور عاجزی کو بڑھانے کے لیے بہت اہم بات ہے، کہیں کوئی نقصان ہو جائے یا کوئی ہمیں برا بھلا کہہ دے یا تکلیف آئے، اس وقت ہم کیا کریں؟ اس وقت ہم دوسروں کو الزام نہ دیں، اپنی غلطی پہ چیک کریں مجھ سے کہاں غلطی ہوئی۔ اگر آپ اور میں اس پوائنٹ پر عمل کر لیں تو 99% تو ہمیں ہماری غلطی سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر ہم تلاش کرنا چاہیں اکثر جگہ پر ہمیں اپنی غلطی نظر آ جائے گی۔ جب ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، تو اکثر کہیں نہ کہیں ہماری کوئی نہ کوئی کوتاہی ہوتی ہے۔ تو جو اپنی کمی کوتاہی کو دیکھیں گے تو لوگوں کو مورد الزام تو نہیں ٹھہرائیں گے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، اور جو کوئی برائی پہنچتی ہے تمہارے اپنے سبب سے ہوتی ہے۔ تو ہمیں کوئی برائی پہنچے تو ہم سبب اپنے اندر تلاش کریں، لوگوں میں مت تلاش کریں، تو مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ جو لوگوں میں تلاش کرتے رہیں گے وہ زندگی بھر اسی کام کو کرتے رہیں گے، انہیں کسی اور چیز کی توفیق ہی نہیں ملے گی۔ عاجزی پیدا کرنے کے لیے ایک اور چیز، جب کوئی کام ہونا یہ اللہ نے کر دیا، اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، میرے اندر اس میں بڑی کوتاہی ہے، میں کہتا ہوں میں یہاں گیا، میں جا رہا ہوں، اللہ مجھے بھی معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب، یہ جو باتیں میں کر رہا ہوتا ہوں اپنے لیے بھی ہوتی ہیں، تو اللہ نے کر لیا۔ ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں اس معاملے میں، ہم بہت تکلیف دہ رویہ، ہمارا غلط رویہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی انٹرویو کے لیے گیا اور جناب سوال جواب ہوئے، مشکل سوال تھے، پاس ہو گیا، جاب مل گئی۔ اب گھر آ کے کہتا ہے جی انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا تو میں نے یوں جواب دیا، انہوں نے یوں پوچھا تو میں نے یوں جواب دیا، یہ ہوا تو میں نے یہ کیا، اپنی کارگزاری میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، سارا کریڈٹ اپنے ذمہ، اپنے لیے۔ دوسرے کیس میں کیا کہ جاب کے انٹرویو کے لیے گیا، فیل ہو گیا، جاب نہیں ملی۔ اب لوگ پوچھتے ہیں ہاں جی کیا بنا، بس جی رب کی مرضی، اللہ کی مرضی۔ تو برائی کا کھاتا خود نعوذ باللہ اللہ کی طرف ڈال دیتا ہے، یہ زیادتی۔ پہلے اللہ کی مرضی نہیں تھی، ابھی اللہ کی مرضی ہے۔ کاروبار کیا، کامیابی ہو گئی، تو جی میں نے ایسے ڈیل کی، میں نے ایسے کام کیا، دن رات محنت کی، یوں کیا یوں کیا یوں کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، دیکھو جی میں نے کاروبار کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، میں نے یوں کر دیا۔
کاروبار میں لاس ہو گیا، منہ بنایا ہوا ہے، ہاں جی کیا بنا، وہ جی اللہ کی مرضی ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی کی بات ہے، بہت بڑی غلط بات ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ ہم سب کو اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر بھی اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے اور آزمائش بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ہمیں اپنے اعمال پہ غور کرنا چاہیے کہ جو تکلیفیں آ رہی ہیں یہ کیوں آ رہی ہیں۔ تو اکثر اوقات تو ہماری غلطی ہوتی ہے، اور بسا اوقات اگر ہماری غلطی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، اور وہ امتحان میں ہم کامیاب ہو جائیں تو جنت مل جاتی ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔